ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس آنے نہ پائے گا کہ میں اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا. یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے. بے شک میں نے ان لوگوں کا دین نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت سے منکر ہیں. میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا دین اختیار کیا. ہمیں نہیں پہنچتا کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں. یہ اللہ کا ایک فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. حضرت یوسف علیہ السلام قید میں ڈالے گئے تو دو قیدی آئے اور انہوں نے اپنا خواب جو ہے بیان کیا. جب خواب بیان کیا تعبیر انہوں نے جب پوچھا حضرت یوسف علیہ السلام ان کو جواب ارشاد فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے ساتھی ہو جیل کے تمہارا کھانا تمہارے پاس نہیں آئے گا کہ میں تم کو تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان سے یہ باتیں سنی تو آپ علم غیب سے پہچان چکے تھے کہ ان میں سے ایک مرنے والا ہے اور ان میں سے ایک زندہ رہنے والا ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کھانا آنے سے پہلے، وہ صبح کا وقت تھا، دوپہر کا کھانا آنا تھا، تو آپ نے فرمایا وہ کھانا آنے سے پہلے میں تم کو تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا. تمہارے خواب کی تعبیر تو کیا بتاؤں گا کہ جو کھانا آنے والا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا، جو ابھی پکا نہیں ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیا کھانا پکنے والا ہے. اتنا ہی نہیں، جب کھانا آئے گا تو اس کا ذائقہ کیسے ہوگا وہ بھی تم کو بتا سکتا ہوں، وہ کس رنگ کا کھانا ہوگا وہ بھی بتا سکتا ہوں، وہ کھانا تمہیں صحت مندی عطا کرے گا یا تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا وہ بھی میں بتا سکتا ہوں. اس زمانے کا یہ رواج تھا کہ بادشاہ جب دیکھتا تھا کہ ملکی چور ہے، یعنی کسی نے ڈاکہ زنی کی ہے، چوری کی ہے یا دوسرا کوئی کام کیا ہے جس میں بندوں کے حقوق مارے جاتے ہیں، تو ان کو سجن القتل میں ڈالتا تھا اور ان کو جو ہے قتل کروا دیتا تھا، اور یعنی برسر عام ان کو قتل کروا دیتا تھا. لیکن اگر کوئی سیاسی اعتبار سے بادشاہ کو نقصان پہنچانا چاہتا یا ملک کو نقصان پہنچانا چاہتا اس کو سجن القتل میں نہیں ڈالتا بلکہ اس کو سجن العافیت میں ہی ڈالتا، عافیت والے قید خانے میں ڈالتا. لیکن کھانے میں زہر ملا دیتا کہ وہ ہلاک ہو جاتا، یا ہلکی سی ایسی کوئی چیز دوا ڈال دیتا کہ جس کی وجہ سے مہلک بیماری ہو جاتی اور وہ شخص مر جاتا. دونوں کام اس کے ہو جاتے کہ اس کو مار بھی دیتا اور لوگوں کو بھنک بھی نہیں لگنے دیتا کہ بادشاہ نے جو ہے ایسے شخص کو مار دیا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم دونوں تو قید میں ڈالے گئے ہیں کہ بادشاہ کو تم زہر دینے کی کوشش کر رہے تھے. یہ الزام ہے کہ تمہارے دل میں کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کھانا آئے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں زہر ملا ہوا ہو. تو حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اس کھانے کے بارے میں بھی بتا سکتا ہوں کہ یہ تمہارے لیے صحت مند ہے یا مضر ہے، نقصان پہنچانے والا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا اور یہ علم کی غیب کی باتیں بتائی تو حیران ہوئے. دونوں کہنے لگے کیا تم کاہن ہو؟ فرمایا نہیں. کہنے لگے کیا تم نجومی ہو؟ فرمایا نہیں. کہنے لگے
کیا تم جادوگر ہو کہ یہ کیسے بتا سکتے ہو یہ ساری چیزیں؟ فرمایا آپ نے نہیں۔ تو دونوں کہنے لگے تو پھر یہ غیب، یہ علم آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو جواب ارشاد فرمایا، ذالکما مما علمنی ربی، یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، یہ میرے رب کا عطیہ ہے، یہ میرے رب کا عطیہ ہے، یہ میرے رب کا کیا ہے؟ عطیہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ دین کی طرف مائل ہے، تو آپ نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بیان فرمائی، ان کو دین کی تبلیغ بھی آپ نے ارشاد فرمائی کہ ایسا بھی ہو جائے کہ ان کا کام ہو جائے اور دین کی تبلیغ بھی ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا عطیہ ہے جو مجھے میرے رب نے عطا فرمایا ہے، تم میرے علم کی طرف نظر نہ کرو، اس سے مؤثر نہ ہو، تم میرے حسن کی طرف نہ دیکھو، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے امانت ہے، تم اس رب کائنات کی طرف آؤ جس نے مجھے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی ہے، علم بھی عطا فرمایا ہے، حسن بھی عطا فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب وعظ فرمانے لگے تو سارے جیل کے قیدی اور جیل کا عملہ سارا کا سارا حضرت یوسف علیہ السلام کو سننے کے لیے آپ کی طرف آنے لگا۔ دھیرے دھیرے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف لوگ آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا وعظ و نصیحت کو جاری رکھتے ہوئے، جب زبان کس کی تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی۔ نام کس کا لیا جا رہا تھا؟ رب تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جا رہا تھا، اللہ کے نبی کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہے، وعظ و نصیحت کی جا رہی ہے، فصیح زبان سے بلیغ انداز میں وعظ و نصیحت کی جا رہی ہے۔ لوگ جمع ہوتے گئے، آپ نے جب دیکھا یہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے ان لوگوں کا دین نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت سے منکر ہے۔ بہت سارے لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں، معبودان باطل کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ میں ان لوگوں کے دین پر نہیں ہوں، تو میرا دین کون سا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابھی تک آپ نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا اور اب جو ہے اپنا تعارف فرما رہے ہیں، کیونکہ جب بیان کرنے والے کا تعارف واضح ہو جائے تو بیان سننے میں بھی مزہ آتا ہے۔ تو آپ اپنا تعارف فرما رہے ہیں، میں نے اپنے باپ دادا یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا دین اختیار کیا۔ ابراہیم میرے پردادا ہیں، اسحاق میرے دادا ہیں اور یعقوب علیہم السلام یہ جو ہے میرے والد گرامی ہیں، میں نے ان کا دین اختیار کیا ہے۔ لوگوں کو اندازہ ہوا ارے یہ تو کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ تو بڑے بڑے پیغمبروں کی نسل میں سے ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں نہیں پہنچتا کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائے، یعنی کسی نبی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، یا کسی انسان کے لائق نہیں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، بلکہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ تسلیم کرے۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، وعلی الناس اور لوگوں پر جو ایمان لے کے آ رہے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اب فصیح و بلیغ زبان میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے انداز میں تبلیغ فرمائی۔ کل روایت میں آتا ہے کل 1400 لوگ تھے، قید خانے میں عملے کے ساتھ 1400 لوگ تھے۔ تقریباً سارے کے سارے لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا وعظ سن کر اسلام قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ دو لوگ جو خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا اب تم تو کفر کے قید سے آزاد ہو چکے ہو، بتاؤ
کیا اس دنیاوی قید سے بھی آزاد ہونا چاہتے ہو کہ جاؤ اور آزادانہ طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، زیارت کرو، مجاہدہ کرو، زہد و تقوی اختیار کرو؟ تو 1400 میں سے 1000 لوگوں نے کہا ہاں ہم اس قید خانے سے رہائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاؤ تم آزاد ہو۔ تو انہوں نے کہا ہم کیسے آزاد ہو سکتے ہیں، ہمارے پاؤں میں تو بیڑیاں ہیں، ہمارے گھروں میں تو طوق ڈالے ہوئے ہیں، ہم کیسے آزاد ہو سکتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک نظر ان کے بیڑیوں کی طرف ڈالی تو آپ کے نظر مبارک کا پڑنا تھا کہ پاؤں کی بیڑیاں جو ہے وہ ٹوٹ گئی اور گلے کے طوق بھی ٹوٹ کے زمین پہ گر گئے، سارے کے سارے وہ گلے اور پیروں کی بیڑیوں سے آزاد ہو گئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جاؤ تم آزاد ہے۔ کہنے لگے ابھی بھی آزاد نہیں ہیں، ہم تو مصر کے رہنے والے ہیں، ہم جب باہر نکلیں گے لوگ ہم کو پہچان لیں گے، پھر ہم کو جو ہے قید میں ڈال دیا جائے گا، تو ہم کیسے آزاد ہو سکتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دعا فرمانا تھا کہ سارے کے سارے 1000 لوگوں کے چہرے بدل گئے، چہرے کیا ہو گئے؟ بدل گئے، اور ان کا رنگ بھی تبدیل ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب تو جا سکتے ہو، اب تو آزاد ہو۔ کہنے لگے ہاں اب ہم جا سکتے ہیں، اب ہم آزاد ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 1000 قیدیوں کو رہا کیا۔ اب وہ جو 400 بچے ہوئے تھے ان کا کیا حال تھا؟ تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی ہم آپ کی خدمت میں رہنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی صحبت اختیار کرنا چاہتے ہیں، ہم آزاد ہونا نہیں چاہتے، ہم آپ کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں پہننا چاہتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے محبت مت کرو، جنہوں نے مجھ سے محبت کی ہے ان کی وجہ سے میں جو ہے آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہوں۔ میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے مجھ سے محبت کی، ان کی محبت کی وجہ سے ان کی جدائیگی مجھے نصیب ہوئی، اور ابھی تک ان کی جدائیگی کا غم جو ہے میں ڈھو رہا ہوں۔ زلیخا نے مجھ سے محبت کی، اس کی محبت کی وجہ سے آج میں قید خانے میں ہوں، جیل خانے میں ہوں۔ تم مجھ سے محبت نہ کرو، تم مجھ سے محبت کرو گے خدا نہ خواستہ کہ نہ جانے میں آئندہ کیسی آزمائش میں مبتلا ہوں گا، تم مجھ سے محبت نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو۔ یہ آپ نے جو ہے ارشاد فرمایا۔ اب یہ جو ہے خواب کی تعبیر 2 لوگوں نے پوچھا، لیکن آپ نے جب ان کو واعظ فرمایا تو ان کے واعظ فرمانے کی وجہ سے جیل کے سارے عملے نے قیدیوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا۔ اب آپ جنہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی آپ خصوصی طور پہ جو ہے ان لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے ہیں، اور دوسرے قیدیوں کو اور زیادہ جو ہے واعظ و نصیحت آپ فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا ذکر آئندہ درس میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔